والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور فرماتے، اللہ کی بات جب دعا کرتے کہ یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام 2 مہینے پہلے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اول تو آپ کوتاہی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو سارا سال تمنا کرو کہ رمضان ہی سارا سال رمضان ہی۔ رمضان المبارک کے لیے حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر اسی رجب کے ساتھ بزرگان دین حضرت خواجہ غنی بن نواز، حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا علی شہر خدا، بہت سارے بزرگوں کے ایام وابستہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی اس مہینے سے وابستہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس پاک اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، جنہیں ہم کوٹے کا کہتے ہیں، فاتحہ خوانی کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ کا نام جعفر ہے، صادق آپ کا نام نہیں ہے۔ حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، اور والد کی طرف سے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صادق آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے سچائی میں اپنی زندگی بسر کی۔ جب سچائی کی زندگی بسر کی تو پھر رب تعالیٰ نے آپ کے نام کا حصہ بنا دیا، اور جب تک امام جعفر صادق نہیں کہتے تو تب تک ہمیں نام پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں پیارے بھائیوں، جو لوگ سچائی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو صادق ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو چمکا دیتا ہے، وہ چمک اٹھتے ہیں، مخلوق ان کی طرف مائل ہوتی ہے، مخلوق ان کی طرف آتی ہے، اور جو لوگ جھوٹ میں زندگی بسر کرتے ہیں مخلوق ان سے کٹتی ہے۔ اب مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ جو جھوٹ کا کام کرتے ہیں، جھوٹ پر کاروبار کرتے ہیں، رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے شروع میں ان کے پاس اشتہار ہو، بھائی سستے میں دے رہا ہے، سستے میں دے رہا ہے، لیکن لوگوں نے وہ سستے والا مال تو لے لیا، لیکن جو ہے لوگوں کو احساس ہوا کہ کاش مہنگا لے کر ایک مرتبہ رو لے، اب میں رویا، اب مہنگا لے کر دوبارہ روں گا، ایک مرتبہ رو لے گا۔ تو شروع میں بعض اوقات ازدحام ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ جو ازدحام ہے، وہ جو رش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان وہ جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بول کر مجھے چیزیں بیچی ہے، جھوٹ بول کر مجھے سامان دیا ہے، تو رفتہ رفتہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہے جو سچائی میں زندگی بسر کرتا ہے تو لوگ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ اس تک پہنچتے ہیں کہ وہ
سمجھتے ہیں کہ میں تو سامان اسی سے خریدوں گا کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ فریب نہیں کرتا، اس لیے میں تو اسی سے خریداری کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، 63 سالہ زندگی ہے، ظاہری حیات طیبہ، 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 40 سال آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ان اہل مکہ کی زبانوں پر جاری ہو گیا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ 40 سال تک یہ اہمیت کی حامل بات ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، 40 سال آپ نے منوایا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اپنی صداقت کو کھونا نہیں چاہیے، امانت میں کبھی خیانت کرنی نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ ایک ہی مرتبہ کا یہ جھٹکا ہوتا ہے جب لوگوں کے دل میں آپ کی طرف سے میل آ جاتا ہے، پھر بد سے بدنام برا، بد سے بدنام برا، پھر لوگ آپ سے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا سچائی کی زندگی پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر نور پیدا کرے گا، آپ کو چمکا دے گا، لوگ آپ سے جڑتے چلے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ صادق ہیں، سچے ہیں، تو آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ نے سچائی میں زندگی بسر کی، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں آپ نے آنکھ کھولی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں جاری و ساری۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی شاگرد ہیں، آپ سے احادیث طیبہ بھی سنی ہے اور آپ کی صحبت میں رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں میں تقریباً 70-80% طبقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیروکار ہے۔ تو آج بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان جاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خوش اخلاقی، یہ آپ کا وصف تھا، اور آپ کا وصف لازم تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ خوش اخلاقی کے ساتھ ملا کرتے، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہوا کرتا، اور جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی آتا تو آپ کے اندر جو ہے تعظیم کی وجہ سے ایک ہیبت آ جاتی، حضور کو نہایت تعظیم کے ساتھ آپ یاد کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام کی جو عظمت ہے، جو تعظیم ہے، وہ کم از کم یہ ہے کہ جب سرکار کا آپ نام سنیں گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، یہ کم از کم تعظیم ہے۔ آپ نے ترکیوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ حضور کا جب نام آتا ہے تو وہ یوں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنے قلب پر، اپنے دل پر وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نام نامی کو دل سے پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ترکیوں کا اپنا طریقہ ہے، اپنا اسٹائل ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم یہ ہمیں بہت کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے قرآن مجید میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، پہلے اللہ رب العزت نے تعظیم کی بات کی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے وَتُسَبِّحُوهُ فرمایا، پھر اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی۔ تو پہلے حضور کی تعظیم ہے، عبادت بعد میں، اس لیے کہ تعظیم نہیں ہوگی تو عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ شیطان نے نبی کی تعظیم نہیں کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے توہین کی تھی، سجدے بڑے کیے تھے، لیکن وہ مردود ہو گیا۔ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پہلے جو ہے تعظیم و توقیر ہے اور پھر عبادت ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو تعظیم و ہیبت میں آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور حضور پر آپ سلام پڑھا کرتے۔ کبھی بھی بے وضو آپ نے حدیث بیان نہیں کی، خاموش رہتے یا تلاوت کرتے یا ذکر کرتے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں رہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے گیا تو آپ کو میں نے 3 باتوں میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا پھر آپ تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر ذکر کر رہے ہوتے، جنہوں نے اصل میں ٹائم کی اہمیت کو سمجھا، اور ہم جو ہے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ رب الجلال نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، اور
اور یہ خسارہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب موت آئے گی تب سمجھ آئے گا کہ خسارہ کیا ہے، تب سمجھ آئے گا خسارہ کیا ہے کہ جب ملک الموت سے ہم کہیں گے کہ ہمیں کچھ لمحات دے، ہم عبادت کر لیں، ہم توبہ کریں، قرآن سنانا بھی آ گیا، مخلوق کو علم سکھانا بھی آ گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے کے لیے مربت نہیں ہے اور حاسد کے لیے راحت نہیں۔ یہ ایک لائن میں اس قدر گہرائی ہے، جھوٹے کے لیے مربت نہیں، یعنی جو جھوٹا آدمی ہے اس کے ساتھ مربت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا دوست ہے یا آپ کا جاننے والا ہے، یار مارکیٹ میں مال آیا ہوا ہے زبردست، 10 لاکھ روپے لگا ڈبلنگ ہے، 10 لاکھ روپے لگا ڈبلنگ ہے۔ اب اس نے آپ سے پیسے لے لیے اور جناب عالی دھوکہ کیا، اس نے پیسے کھا گیا، کوئی مال نہیں آیا ہوا تھا یا مال آیا ہوا تھا بیچ کر پیسے کھا گیا، اب منافع بھی نہیں دے رہا، اصل پیسہ بھی نہیں دے رہا۔ اب بات جو ہے آئی گئی ہو گئی، بڑی مشکل سے اس نے پیسے دیے، بڑی مشکل سے معاملہ کلیئر ہوا۔ اب 5 سال 10 سال کے بعد وہی شخص آپ کو دوبارہ بولتا ہے یار مارکیٹ میں جو ہے مال آیا ہوا ہے، پیسہ ہے تیرے پاس لگا لے، بہت فائدہ ہے، ڈبل سے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کے لیے مربت نہیں، جھوٹے کے لیے مربت نہیں ہے، کیونکہ مومن ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے، مومن ایک سراغ سے ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے، دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن پھر ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا دور سے سلام دعا ٹھیک ہے، باقی اس کی باتوں میں ہم نہیں آئیں، کیونکہ مومن ایک مرتبہ ڈسا جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدھی لائن میں ہمیں جو ہے زندگی جینے کا ایک اصول بتا دیا کہ جھوٹے کے لیے مربت نہیں ہے، جو جھوٹا آدمی ہے اس سے کوئی مربت نہیں کرو، اس کو واضح لفظوں میں کہتے ہو کہ بھائی میرے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، ابھی پیسے ہیں میرے پاس لیکن لگانے نہیں، مجھے تیرے ساتھ کام نہیں کرنا، اس کے لیے مربت نہیں ہے۔ تو مربت میں آپ دوبارہ اپنا مال لگا دیں گے، دوبارہ پھنس جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ہوشیار کر دیا اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ حاسد کے لیے راحت نہیں، جو حسد کرنے والے لوگوں سے چلتے ہیں، اپنے برابر میں کسی کی دکان ہے اور اگر ہم اس پر چلے یا کسی کی دکان اتنی کیوں چلتی ہے، اتنے گاہک آتے ہیں، اگر اس کا سامان گر کر ٹوٹ جائے تو دل میں خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی کسٹمر سامان لے کر آ جائے تو کہے بھائی واپس کرو، ویسے تو مجھے، اور اس کا سامان ریٹرن ہو جائے، اس کو پیسے دینے پڑ جائے، دل میں خوشی ہو، اور اس کا نقصان ہو تو دل میں خوشی ہو، یہ حسد ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے، حضرت امام جعفر کہہ رہے ہیں اس کے لیے راحت نہیں، اس کے لیے سکون نہیں ہوتا، وہ بے سکونی کی زندگی بسر کرتا، رات کو اس کو نیند بھی نہیں آئی، وہ بس اسی بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، اس کے پاس کیا کیوں نعمت کیوں ہے، وہ نعمتوں میں جو ہے نعمتوں میں گھرا ہوا کیوں ہے، اس کے پاس فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ تو حضرت امام جعفر نے کہا کہ حاسد کے لیے راحت نہیں، وہ راحت نہیں پاتا۔ اس طرح آج کل ڈپریشن میں بہت سارے لوگ مبتلا، بی پی لو ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے اہم ترین ریزن یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اور جو رب تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے اس پر سر جھکا، اے رب تیرا شکر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہماری وہ اوقات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ہاتھ سلامت رکھے ہیں، ہمارے دونوں پاؤں سلامت ہے، اور ایک بندہ محلے میں ہے اس کا پورا پاؤں نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، تو اگر میرے دونوں ہاتھ ہیں تو میرے اندر کیا کمال ہے؟ یہ صرف میرے رب کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رب نے دیا ہے
کی اوقات نہیں ہے، اور جو دیا ہے وہ لاجواب ہے، اس کو آپ کروڑوں میں بھی نہیں بیچیں گے۔ کوئی آپ کو کہے 1 کروڑ روپیہ لے لے، ایک ہاتھ دے دے، 1 کروڑ روپیہ لے لے، آپ ایک ہاتھ دے دے، آپ 10 ارب روپے لے لے، 2 آنکھیں دے دے، کوئی کہنے کے لیے راضی ہوگا؟ کہا کہ جو دیا ہے وہ لاجواب ہے۔ لہذا کسی کی نعمتیں اپنے کو نہیں دیکھتی، اپنی نعمتیں دیکھتی ہے کہ مجھے میرے رب نے لاجواب نعمتیں دی۔ اگر کسی کی دکان چلتی ہے، یا کسی کے پاس کار ہے، کسی کے پاس اسکوٹر ہے، کسی کے پاس جہاز ہے، تو ہمیں جلنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرنا، تو آپ کا حسد ختم ہو جائے گا، آپ کا حسد ختم ہو جائے گا۔ یا پھر اس کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو سلامت رکھ اور مجھے بھی یہ نعمت عطا۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن جو حاصل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نعمت ملے نہ ملے تو برباد ہو جائے، تیری نعمت برباد ہو جائے، یہ حاصل ہے۔ اور یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حاسد راحت میں نہیں دیتا۔ حاسد بہت جلد بی پی کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، کبھی جو ہے وہ شوٹ کرے گا، کبھی لو ہو جائے گا، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری۔ اور جو اللہ کے رضا پر راضی رہے، جو میرے رب نے دیا وہ لاجواب ہے، جو اللہ کے رضا پر راضی رہے، اپنے سر کو جھکا دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح ملو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے ملے، ایمان والے بن جاؤ۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے ملے، ہم سے اچھی طرح کلام کرے، ہمارے ساتھ اچھی طرح ملے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بھی لوگوں سے اسی طرح ملو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اسی طرح ملو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے ملے، تو تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاجر کی صحبت میں نہ بیٹھو کہ وہ تمہیں اپنی بدکاریاں سکھا دے گا، جو اس کے اندر بدکاری ہے وہ تمہیں سکھا دے گا۔ جس طرح ہمارا پچھلا جو پروگرام ہوا تھا، ہم نے اس میں یہی بات کہی تھی کہ آپ جتنے بھی نشیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھا تھا تو آج خود بھی نشے ہو گئے۔ کوئی گالی دینے والا ہے، خود بخود گالی کوئی نہیں سیکھتا، کسی گالی دینے والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کوئی والدین کی اگر نافرمانی نہیں کرتا ہے تو خود بخود والدین کی نافرمانی کوئی نہیں کرتا۔ وہ کسی برے آدمی کو، برے بچے کو دیکھتا ہے جو ماں باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ بھی سیکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی صحبت سے بچو، کہیں وہ تمہیں اپنی بدکاریوں میں مبتلا نہ کر دے اور بدکاریاں نہ سکھا دے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کا دین ہوتا ہے عنقریب وہ بھی وہی ہو جاتا ہے، عنقریب وہ بھی وہی ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے دوست کے دین پر آپ نہ جائیں، بلکہ جو ہے کوشش کریں کہ جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچے رہیں اور ان سے دور رہیں، تاکہ آپ بھی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور برائی سے بچے رہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی صحبت میں بیٹھنے والا، یہ بعد میں کاروائی کرتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ایسا ہے کہ جیسے مشک اٹھانے والا، اگر مشک اٹھانے والا مشک اٹھائے، اس نے مشک لگائی نہیں ہے، مشک اٹھائی ہے، وہ خود بھی معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا جو اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مشک اٹھانے والا، اور جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آگ بھونکنے والا، کہ آگ بھونکنے والا جتنا بھی اپنی بچت کر لے،
کے کپڑے یا تو میلے ہوتے ہیں یا پھر کوئی پشوار جو آگ کا جو ہے کوئی حصہ لگ کر اس کے کپڑوں میں سراخ کر دیتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو پہنچتا ضرور ہے، اسی لیے صحبت کو اچھا رکھنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اپنی صحبت کو اچھا کر لو اور فاجر کی صحبت میں نہ بیٹھو، وہ تمہیں جو ہے فسق و فجور ہی سکھائے گا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص حجز کے وقت یا ربنا 5 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت جس کا وہ خوف رکھتا ہے اس سے اس کو امان عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ اسپتال میں تھے، آپ کو کہا کہ آپ کے بچے کی حالت تشویشناک ہے اور میجر آپریشن ہونا ہے، 5 لاکھ روپے کا انتظام کرو۔ اب آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور 5 لاکھ روپے ہے بھی نہیں، ایک خوف پیدا ہو گیا کہ 5 لاکھ روپے اگر نہ ہوئے تو بچے کا کیا ہوگا، یا پھر 5 لاکھ روپے ہے لیکن پھر بھی دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اگر آپریشن میں ناکامی ہوئی تو پھر کیا ہوگا، یہ خوف پیدا ہو گیا۔ تو اب بندہ عاجز آ گیا، اب جو ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ عجز آ گیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہاری کوئی ایسی سچویشن بن جائے، کوئی نوکری نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ عاجز آ گئے ہیں، تو حضرت امام جعفر فرماتے ہیں 5 مرتبہ آپ دل سے یہ کہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ تعالیٰ تیرے خوف کو ختم فرمائے اور تجھے امان عطا فرمائے، تو امن میں آ جائے، تو امن میں آ جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خوف کے وقت ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں پر حاضری نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے حضور حاضری نہیں لگاتے، جبکہ حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، حضور علیہ السلام سب سے پہلے نماز پڑھا کرتے، صبر کرتے، نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا، آسانی ہو جاتی۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عجز کے وقت، پریشانی کے وقت 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پریشانی جاتی رہے گی، آپ امان میں آ جائیں گے اور آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی ہو لیے اور آپ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، تو شفیق بلخی نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ڈونگا ہے۔ تو شفیق بلخی نے خیال کیا کہ یہ فقیر جو ہے دوسروں پر بوجھ بنے گا، پتہ نہیں تھا یہ امام جعفر صادق ہے، یہ دوسروں پر بوجھ بنے گا۔ تو حضرت شفیق بلخی سے حضرت امام جعفر نے نام لے کر کہا کہ شفیق بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی پریشان ہو گئے کہ ان کو میرا نام کیسے بتا۔ پھر آپ کے ساتھ سفر جاری رہا، ایک ٹیلے پر حضرت امام جعفر صادق بیٹھے اور پانی میں ریت اٹھائی، پانی میں ڈالی اور گھما کر امام جعفر صادق پینے لگے۔ تو شفیق بلخی کو کہا آپ بھی پیو۔ اب شفیق بلخی جو ہے دیکھ چکے تھے امام جعفر صادق کا کمال کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے جب اس کو پیا تو شفیق بلخی کہتے ہیں ڈالی تو میرے سامنے مٹی تھی لیکن وہ اتنا زبردست ستو تھا کہ آج تک میں نے وہ چکھا بھی نہیں نہ پیا، ایسا خوشبودار ستو میں نے نہیں پیا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہے کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی رجب کے مہینے میں عام طور پر آتا ہے، کنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ محض ایثار ثواب ہے، ایثار ثواب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ خرافات جوڑتا ہے کہ صرف عورتیں کھا سکتی ہے یا تمہیں اس کمرے میں ہی کھانا پڑے گا، باہر نہیں لے جا سکتے، باہر نہیں لے جاؤ گے تو تم پر کوئی بلا نازل ہو جائے گی، تو یہ سب خرافات۔ ہم صرف ایثار ثواب کے قائل ہیں
اور اہل سنت کے اسٹیج پر ہم یہی بس بتاتے ہیں کہ ایثار ثواب کرنا جائز ہے، آپ جب بھی کریں تو اہل سنت جو ہے کنڈے کرتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں، اہل اسلام کو کھیر کھلاتے ہیں، کنڈے کھلاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اسی مہینے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا اس سے بات ہے، اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا بھی اس سے بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، وحی کی کتابت کیا کرتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خطوط لکھا کرتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا کسی بھی صحابی کے لیے یاد رکھے کبھی بھی کوئی ہلکا کلام نہ کرے۔ ہمارے پاس لوگ غلط صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ایسا کلام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا، یہ تو الزام ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا ہو، اور حضرت فاطمہ پر ظلم کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلتے رہے، یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا اور حضرت فاطمہ کے جو زوج ہے، جو شوہر ہے حضرت علی المرتضیٰ، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دے رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ محض الزام ہے۔ یہ کچھ الزامات ہوتے ہیں، کچھ تاریخی باتیں ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں، کچھ صحیح باتیں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو لے کر ہمارے بعض لوگ جو ہے غلط صحبت میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان کی تباہی ہو سکتی ہے، ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ لہذا کبھی بھی صحابہ کرام کے لیے ایسے کلمات نہ کہیں جو ہلکے ہو، جو کمزور ہو۔ بس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ادب کرنا، اور کوئی بھی صحابی عمل سے صحابی نہیں بنتا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں نفل پڑھی اور اتنے روزے رکھے ہوں گے تو وہ صحابی بنے، نہیں، عمل سے کوئی صحابی نہیں بنا۔ صحابی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا، تو جس نے دیدار مصطفیٰ کر لیا اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہوئے تو صحابی ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ لہذا عظمت صحابہ ہو سکتی ہے، اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائے، اپنی صحبت پر نظر کریں، کیونکہ ہماری جو صحبت ہونی چاہیے وہ اہل سنت کا جماعت، ہمارا دائرہ اہل سنت کا جماعت ہے۔ بس ہم سنی لوگ ہیں، باادب لوگ ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کا ادب کرتے ہیں، انبیاء کا ادب کرتے ہیں، اور جو اہل سنت سے خارج ہوتا ہے تو پھر وہ خارجی بن جاتا ہے یا رافضی بن جاتا ہے یا ناسبی بن جاتا ہے، گمراہی جو گمراہیت کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز